ویلکم ٹو آپ تک ود مہر تارڑ. ہمارے آج کے مہمان ہیں فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن شفقت محمود صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. لیٹس اسٹارٹ ود کووڈ-19. اسکولز اور کالجز کھل گئے تو آپ لوگوں نے جو ایس او پیز بتائے ہیں اسکولز یونیورسٹیز کالجز کو فالو کر رہے ہیں, اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں, اور اس کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن میں تو ہم بہت سختی کر رہے ہیں. بہت سارے اسکولز اور ایک آدھی یونیورسٹی جو بند ہوئی ہے وہ زیادہ تر ایس او پی کو نہ فالو کرنے پہ بند ہوئی ہے. کہیں ایک جگہ پہ انفیکشن ریٹ بھی بڑھا ہے. سو ہماری طرف سے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. ہماری خبریں یہ ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز, بہت سارے کالجز, بہت سارے اسکولز فالو کر رہے ہیں, بیچ بیچ میں نہیں بھی کر رہے. یہ بھی ہوتا ہے کلاسز کے اندر کئی دفعہ ٹیچرز کی ماسک نیچے ہو جاتی ہے یہ وہ, لیکن کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں جو انفورسمنٹ لیول ہے اس سے بہتر پاکستان میں کرنا مشکل ہے. آئی تھنک اسکولز اور کالجز مسٹ بی دی اونلی پلیس جو اتنا بہت زیادہ انفورسمنٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ تو بھول گئے کہ کرونا وائرس ابھی تک موجود ہے. جی لیکن بہت زیادہ وہاں پہ فالو ہو رہا ہے, لیکن 100% فالو نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ بیچ میں پرابلم رہتا ہے. آپ نے کہا ہے, آپ نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ہیلتھ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے, اور کوئی بھی جو فیصلہ آپ کریں گے وہ آپ ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے کریں گے, ہیلتھ منسٹری کے ساتھ. آپ نے یہ کہا کہ 6 مہینے کے کلوجر سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے ایجوکیشن. تو آف کورس یو نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ کووڈ-19 کے سارے ایس او پیز کو فالو کریں, بٹ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر ابھی بھی ہم نے اسکولز اور کالجز نہ کھولیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک, اب جو 6 مہینے کے بعد کھلیں, شارٹ اینڈ لانگ ٹرم اس کا آفٹر میتھ کیا ہے؟ یہ جو پڑھائی نہیں کی بچوں نے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ ہے وہ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ہم کوئی فیصلہ جو ہے وہ منسٹری ہیلتھ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے. پہلے ہمیں منسٹری آف ہیلتھ کلیئرنس دیتی ہے, پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ 100% ہیلتھ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 6 مہینے جو اسکول بند رہے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اسٹوڈنٹس کو. وہ اس لیے کہ سارے اسکول جو ہے آن لائن نہیں ہو سکتے. چند اسکولز تھے جو آن لائن تھے, باقی نہیں تھے. ہم نے بڑی جلدی ایک ٹیلی ویژن پروگرام شروع کیا, ٹیلی اسکول. 70 سے 80 لاکھ بچہ ٹیلی اسکول دیکھتا تھا, لیکن پاکستان میں 5 کروڑ بچہ ہے. بالکل. تو اس لیے سارے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو جو بچے جن کے جو اسکول میں نہیں تھے, انٹرنیٹ اویلیبلٹی نہیں تھی, یا وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے تھے, آپ سمجھیں کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے. اور ایک ایسے ملک میں جہاں 2 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے, تو اگر بچے اسکول جانا بند کر دیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا. اور اس نقصان کا ایک اور پہلو ہے جو کہ مجھے بہت وری کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولز ہیں, یعنی کہ جن کی فیسیں بہت کم ہیں, 1000, 2000, 3000, ان کے لیے بڑا مشکل وقت تھا اور ہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس نے فیس دینی بند کر دی. انہوں نے رینٹ دینا تھا, تنخواہیں دینی تھیں, تو اس سے کچھ بے روزگاری بھی ہوئی ہے. اور کچھ بچے, مجھے ڈر پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو تعداد آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہے وہ بڑھ جائے. سو اگر ہر زاویے سے آپ دیکھیں تو تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنا اشد ضروری ہے, لیکن ہم نہیں کرتے وداؤٹ پرمیشن آف دی ہیلتھ منسٹری. تو اس لیے تو بٹ ابھی تک سو فار سو گڈ ماشاء اللہ. بالکل. ابھی انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ. تو جو اسکولز یا کالجز اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے, آپ ان کو وارننگز دیں گے؟ وارننگ دیتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں. یو شٹ دی اسکول. وارننگ دیتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں. بند کر. ابھی تک ہوا ہے کوئی ایسا اسکول؟ بے شمار اسکول بند. اچھا, اوہ بے شمار. آپ لوگ اس کو اتنا زیادہ پبلسائز نہیں, وہ بڑے اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی ہوئے ہیں, سندھ میں بھی ہوئے ہیں, بے شمار اسکول بند ہو رہے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ کووڈ کے ویسے تو بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے, بٹ چلیں ایجوکیشن کے ساتھ اسی سے
के साथ रिलेट कर लूँ, हायर एजुकेशन का आप लोगों के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा से उनके मैनिफेस्टो में PTI के एजुकेशन पे हमेशा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बट 2019 में फिर आपने बजट में इतना ज़्यादा, आई थिंक कितना था, फ्रॉम 40 उनका था 46 बिलियन और आप लोगों का 29 बिलियन हो गया। उसके क्या गलत है? देखिए 29 बिलियन का है। बजट के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है कि अगर आपने नई यूनिवर्सिटी बनानी है, नया ब्लॉक बनाना है, नई लेबॉरेटरी बनानी है, बेशुमार स्कीमें ऐसी हैं जो कि नई स्कीमें होती हैं। ओके। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उससे एक साल पहले नून लीग ने एलोकेट 29 बिलियन किया था, खर्च 18 बिलियन किया। दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक होती है कि आप बजट में प्रोविज़न कितनी रखते हैं और एक होता है कि उसको एक्चुअली आप इस्तेमाल कितना करते हैं। सो हमारी हुकूमत में 29 बिलियन रखा गया और 29 बिलियन इस्तेमाल हुआ। अच्छा। यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट साइड पे 11 अरब रुपया ज़्यादा खर्च हुआ। अब आ जाते हैं नॉन डेवलपमेंट साइड। नॉन डेवलपमेंट साइड क्या होती है? वो तनख्वाहें होती हैं और इस किस्म के खर्चे जो कि मेंटेनेंस के होते हैं, बाकी चीज़ें। उसमें पिछले साल 64 अरब खर्च हुआ था। इस साल 65 अरब हमने ऑलरेडी ले लिया है। हमें उम्मीद है कि 5 अरब और मिलेगा और ये 70 अरब तक चला जाएगा। उसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटीज़ को ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी अपने अंदर भी झांक के देखें कि अगर आपने फैकल्टी पे खर्च कर रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर आप रिसर्च पे खर्च करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये ना करें कि लोगों को फैकल्टी मेंबर एक हो और स्टाफ जो है वो 8 हो जाए, यानी कि चपड़ासी, नायब कासिद एक बंदे के साथ। मतलब है कि रेशोज़ होते हैं ना। ठीक है। दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज़ में जो रेशोज़ हैं वो ये हैं कि 24 लेट्स से कि अगर 25 फैकल्टी मेंबर हैं तो 2 स्टाफ उनको लुक आफ्टर कर रहा होगा। और यहाँ पाकिस्तान में अगर 25 स्टाफ मेंबर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हो सकता है कि 100 बंदा उनको लुक आफ्टर कर रहा हो सकता है 200 कर रहा हो सकता है 300 कर रहा हो। तो उसकी वजह से हमने जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बहुत बढ़ा दिया है। और उसमें यूनिवर्सिटीज़ ज़रूर इस बात पे कसूरवार हैं कि उन्होंने शायद पॉलिटिकल प्रेशर में आके कई जगह नौकरियां क्रिएट करने के लिए जो लो पेड नौकरियां वो करें। हम ये नहीं कहते कि नौकरियां क्रिएट ना करें, लेकिन नौकरियां क्रिएट करें यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचिंग फैकल्टी में या रिसर्च फैकल्टी में। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एंड वी बैक फ्रॉम द ब्रेक। सो ये जो, क्योंकि व्हेन आई गूगल दिस तो बहुत सारी अखबारों की हेडलाइंस है कि हायर एजुकेशन कमीशन वाले वो बड़े अपसेट हैं, वो आप लोगों के साथ उनकी लाइक कांस्टेंट कंप्लेंट्स थी। ये क्या, व्हाट इज द इशू? वो इसलिए था कि उन्होंने पहले तो 104 अरब मांगा, अच्छा, फिर वो 70 अरब पे तैयार हो गए, और नॉन डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें हाँ 5.90 तो जब उन्होंने 70 अरब मांगा और उनको 65 के करीब मिले तो वो अपसेट हुए कि जी हमने जो मांगा था 5.90 बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि वो 70 के करीब मिल ही जाएगा थर्ड क्वार्टर में जाके। लेकिन हमें एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें हम फैकल्टी और रिसर्च पे ज़्यादा खर्च करें और नॉन एसेंशियल स्टाफ जो है उस पर कम खर्च। बहुत सारे पिछले आई गेस 2 डेकेड्स में 3 डेकेड्स में एजुकेशन काइंड ऑफ चीपर हो गई, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस बन गए, टेक्निकल कॉलेजेस भी बन गए। तो एम्प्लॉयमेंट जैसे वो निकलते हैं पढ़ के, दे हैव ऑल दीज डिग्रीज, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, या उस तरह की डिग्रीज नहीं है कि वो जॉब से निकल के को अपना कुछ कर सके, अपने ओन पे को काम कर सके। तो आप लोग कुछ उस पर काम कर रहे हैं? बिकॉज यू कांट बी लाइक अदर गवर्नमेंट्स, वो जिस तरह वो तो भर्ती करते जाते थे ना जब उनके पास जॉब्स नहीं थे होते। गवर्नमेंट देखें, एक बात याद रखें कि गवर्नमेंट सारे मुल्क को एम्प्लॉय नहीं कर सकती। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है जब इकॉनमी बढ़ती है। सो इकॉनमी का बहुत बड़ा एक रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर।
तालीम जो है उसके अंदर अच्छी तालीमी निज़ाम वो होता है जिसका ताल्लुक़ जॉब मार्केट से हो, बिल्कुल। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक आपके पास जॉब्स भी अवेलेबल हों। अब मसलन ये आप मीडिया ले लें, जब से मीडिया इंडस्ट्री आई है बेशुमार जॉब्स क्रिएट हुई हैं मीडिया के अंदर। कैमरा पर्सनस आ गए हैं, प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, साउंड वाले आ गए हैं, एडिटिंग वाले, बिल्कुल। सो ये सारे लोग, इनके लिए फॉर्मल तालीम बड़े, अगर आप पूछें ना, अगर आप अपने कैमरा के लोगों से पूछें कि जी आपने कोई फॉर्मल किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ट्रेनिंग ली थी, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत कम है जो कि किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके जिन्होंने ट्रेनिंग ली हो। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो, बट मैं वही तो कह रहा हूँ कि तालीम जो है उसका लिंक होना चाहिए जॉब मार्केट। एब्सोल्युटली, दैट इज माय सो क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि लेट्स से अगर मीडिया इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ी है तो तालीमी निज़ाम को उसके साथ हमआहंगी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम मीडिया के लिए मुख्तलिफ जगह, इसी तरह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्किल्स की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, यही मेरा कहने का बिल्कुल। और हम स्किल्स की तरफ तवज्जो दें और प्राइम मिनिस्टर के कहने के हुक्म के मुताबिक हमने एक प्राइम मिनिस्टर का एक हुनरमंद पाकिस्तान का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम पहले फेज़ में 1,70,000 बच्चों को, बच्चे तो नहीं होंगे, यंग मैन एंड वुमेन है, उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे। और वो ट्रेनिंग मुख्तलिफ चीज़ों में होगी, हाई एंड भी होगी, मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन है, इस किस्म की चीज़ें। और फिर उसके साथ साथ लो एंड भी है कि जी अगर आप कारपेंटर बन जाएं, आप प्लम्बर बन जाएं, आप मेसन बन जाएं। शुरू हो गया ये? हाँ, शुरू है। और फिर दरमियान में हम उसके अंदर अगर कोई हम मीडिया में भी और बाकी इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग शुरू है। और वो एक जगह नहीं है, हमने सारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल। मेरा आप बिल्कुल आपने उसी का जवाब दिया कि उनको आगे कुछ डिग्री का फ़ायदा तो होना, एजुकेशन का फ़ायदा हो। बिल्कुल। तो ओके, अगेन एक कॉलेज का, कल एक यूनिवर्सिटी का पता चला कि नारोवाल में एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बन रही थी। 2018 में द कंस्ट्रक्शन केम टू अ पॉज और एन एंड। तो आप रिव्यू करेंगे अगर, क्योंकि उनकी 40% तो कंस्ट्रक्शन भी हो गई थी, वो इनोवेशन सेंटर भी बनाना चाहते थे वहाँ पे। एंड आई थिंक सिंस आपकी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एजुकेशन फोकस्ड है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये रहा है बड़ी देर से कि हम सियासी बुनियादों पे फैसले करते हैं। बिल्कुल। इस बुनियाद पे नहीं करते कि ज़रूरत कहाँ पे है। हर जगह को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास वसाइल थोड़े हों तो फिर आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अब मसला ये है कि ये तो ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ भी है अच्छी बात है, लेकिन वाई नारोवाल? नारोवाल इसलिए था कि एहसन इकबाल साहब वज़ीर थे प्लानिंग के, उनके पास अख्तियार था। उन्होंने कहा कि चलो मेरी अपनी सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने कहा बट अगर अच्छा काम सियासत के लिए भी कर सुन रहे लेना। हैं। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि बेशुमार और जगह थी पंजाब में या सिंध में जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी एक यूनिवर्सिटी बनाने की, वहाँ पे नहीं बनी, इसलिए कि एक सियासी बुनियादों पे एक फ़ैसला हो गया। अब हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी इम्प्रूव करें। अब मैं तो इस चीज़ के बड़ा सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि आप यूनिवर्सिटी बनाते जाएं। हमारा भी बड़ा प्रेशर है कि ये नई यूनिवर्सिटियाँ बनाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको रजिस्ट करें प्रेशर को, इसलिए कि 215 यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त पाकिस्तान में हैं। हमें 600 यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें 1000 यूनिवर्सिटी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम जब यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसका मेयार तो यूनिवर्सिटी वाला हो, उसके अंदर फैकल्टी ऐसी हो जो पढ़ा सके, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ ऐसी हो जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। अब हालत ये है कि जहाँ के अब नई बनाने के बजाय पुरानी को बेहतर पुरानी की कम से कम एक वैल्यू, उसके मेयार तो बेहतर बिल्कुल। और वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप इंश्योर करते हैं कि PhD प्रोग्राम चलें, रिसर्च प्रोग्राम चलें। सो मेरा ख्याल है कि हमारी जो जब तक फैकल्टी डेवलपमेंट साथ साथ आगे नहीं बढ़ती तो इसलिए इस तरीके से आगे यूनिवर्सिटियाँ बनाने का फ़ायदा आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।
welcome back to the show. So single national curriculum SNC आप लोगों का एक बहुत बड़ा, that is something you can be rightly proud of कि ये आपने जो पूरा बनाया है. और अब कुछ दिन पहले जो आपने न्यूज़ में आर्टिकल लिखा है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने अपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं तो एक वर्ड पे गौर किया है. एजुकेशन अपार्टाइड जो आपने बात की है, उसके बाद आपने कहा है बेसिक इनइक्विटी इन आवर एजुकेशन, डिवाइडेड द नेशन ऑन क्लास एंड इनकम लाइंस, डिस्पैरिटी ऑफ परसेप्शंस. आपने कहा कि उसके बाद क्रिटिसिज्म वो जो मेजॉरिटेरियन रिलीजियस नेशनलिज्म आप इम्पोज कर रहे हैं, जिनसे डिविजन्स बढ़ेंगी. आपने बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज, परसेप्चुअल वॉल्स जो हैं, आइडेशनल कोलिजन्स जो हैं, और सोशल इकोसिस्टम एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी रिवॉर्ड्स. आपने इतने गौर से पढ़ा है. बड़े गौर से, मैं राइटर. तो उसके बाद आपने कहा कि ये तो नहीं हम कर सकते कि एक एक चीज़ बदल दें, लेकिन एक जो फंडामेंटल चीज़ है उसका हम एक यूनिफॉर्मिटी उसमें तो ला सकते हैं. सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर एसेंसी. देखिए, बात यह है कि हमारे तहरीक इंसाफ बड़ी देर से ये महसूस करती है कि हमने तालीम के मैदान में भी जो सोसाइटी के अंदर डिविजन्स हैं उनको मज़ीद उजागर किया है या उनको मज़ीद परपेचुएट किया है अपने तालीमी निज़ाम में. कि एक छोटा सा तबका है जो कि एलीट एजुकेशन हासिल कर रहा है, जो कि बाहर के साथ डिग्रियां ले रहा है. फिर ये लो फी प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, फिर मदरसा स्कूल्स हैं, वो बिल्कुल ही और हालात में हैं. मुआशरा जो है वो सारा उन चंद स्कूलों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है उसी के हिसाब से. तो इसके लिए हमने ये कहा था कि ये एजुकेशनल अपार्टाइड है, यानी कि आपने तालीम के ज़रिए भी एक बहुत बड़े तबके को मार्जिनलाइज कर दिया. अब उसको सारों को एक जगह लाना एक बहुत मुश्किल काम है. दुनिया के एडवांस कंट्रीज़ में भी आपका एक स्कूल और दूसरे स्कूल में फ़र्क है, ये नहीं है कि वो नहीं है. सो अगर हम ये कहें कि जी फ़र्क हम 5 साल में मिटा देंगे, वो मुश्किल है. वो तो आपको 50 साल सस्टेन्ड अगर आप एफर्ट करें तो काफ़ी हद तक आप कम, लेकिन आप कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि आप जो आपका निसाब है जिसको करिकुलम कहते हैं वो तो आप एक यकसानियत पैदा कर सकते हैं. और उसकी हमने यकसानियत पैदा करने की कोशिश की है. मिसाल के तौर पे अगर और एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है कि निसाब या करिकुलम में और सिलेबस में फ़र्क होता है. निसाब क्या होता है? निसाब ये होता है कि वो कहता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं तालीम के जो आप चाहते हैं कि बच्चे पूरा करें. मिसाल के तौर पे क्लास 1 का बच्चा है, आप वहाँ निसाब में लिखते हैं कि क्लास 1 का बच्चा जो है उसको 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए. तरीका फ़र्क. सो दैट इज़ एन स्टैंडर्ड कि जी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग कर दी. कि इसी तरह आपने हर चीज़ में स्टैंडर्ड सेटिंग. ये तो आपने कहा है, आपने ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारा एक होगा कि एक जो प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक होगी, बट प्रोविंसेस के पास ये है ऑटोनॉमी. मैं बताता हूँ आपको. पहले है आ जाए निसाब पे. निसाब सब के लिए सेम होगा, चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है चाहे वो किसी मदरसे में पढ़ता है. उसके जो आप स्टैंडर्ड चाहते हैं सेट करना वो एक ही होंगे. यानी कि मदरसे का बच्चा भी 100 तक गिनती पहली क्लास में सीखेगा और प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो है वो भी सीखेगा. इसी तरह हर सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड सेटिंग होगी. जो स्टैंडर्ड सेटिंग होगी वो यकसानियत आपने कर दी. यानी कि उसका रिज़ल्ट ये है कि जब आप 5 साल के बाद प्राइमरी के इम्तिहान के बाद प्राइमरी के क्लासों के बाद इम्तिहान लेंगे तो एक ही चीज़ पे आप सबका इम्तिहान लेंगे तो बच्चा कहीं पे भी. अच्छा, अब रह गया उसके साथ कुछ इश्यूज़ लिंक्ड भी हैं. उसमें एक इशू ज़बान का है, वो तो आप लोगों ने. एक इशू टेक्स्ट बुक का है. ज़बान का इशू ये है कि जो आप लोगों ने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर. रिसर्च भी की और अगले दिन हमने फिर दोबारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है की है. ज़बान का इशू ये है कि जो तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स कह लें या मैनेजर्स कह लें वो चाहते हैं कि सारे बच्चों को अंग्रेज़ी आनी चाहिए, सबको अंग्रेज़ी पढ़ाओ. तालीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं जी या मादरी ज़बान पढ़ाओ या उर्दू पढ़ाओ क्योंकि लोगों को समझ. सो उसके ऊपर हम एक तहकीक कर रहे हैं और उसका अनकरीब फ़ैसला कर लिया जाएगा. एक बड़ा अच्छा सजेशन ये है कि जी
پہلی سے پانچویں تک آپ 3 مضامین یعنی کہ انگلش انگلش میتھ اور سائنس جو ہے وہ تو انگلش ایز اے سبجیکٹ اور میتھ اور سائنس اردو میں یا مادری نہیں، زبان وہ نہ میتھ اور سائنس انگلش میں کریں اور باقی چیزیں. اور باقی آپ سوشل اسٹڈیز، اسلامیات، باقی چیزیں اردو میں کریں. سو تاکہ ایک سجیشن ہے میرا خیال ہے کہ اس میں ہاں آئی تھنک یہ آپ کی سجیشنز ہیں یہ کیونکہ ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آپ نصاب بنا دیں. ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آپ نصاب بنا دیں اور جس زبان میں بھی کوئی پڑھانا چاہتا ہے پڑھائے، لیکن سٹینڈرڈز وہی ہوں گے سب کے لیے. لیکن بہرحال اس پہ بھی ڈیبیٹ جاری ہے. ورکنگ آن دیٹ. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک مدرسے کا بچہ اور ایک ایلیٹ اسکول کے بچے کو اکٹھا بٹھا دیں تو ان کے پاس باقی ساری چیزیں تو چھوڑ دیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نارمل چیزوں پہ کانورسیشن بھی نہیں کر سکتے. تو بالکل شروع میں ہی ایک پوری ایک جو دیوار بیچ میں کھڑی ہوگی. تو آپ لوگ یو تھنک یو ول بی ایبل ٹو ڈو دس؟ آپ لوگ یہ ایک تو یہ جو سلیبس ہے، یہ جو ایس این سی ہے، یہ آئے گا کب لائک ٹینجبلی؟ کس وقت بات یہ ہے کہ کب شروع ہو رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص قسم کی کیمپین بھی چل رہی ہے ایس این سی کے خلاف کہ جی یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ. یعنی کہ بہت سارے جو کرٹک ہے وہ تو کہتے ہیں کچھ نہ کرو، چلنے دو جس طرح چل رہا ہے. تو بہرحال ہمارا تو پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ مارچ اپریل تک ہم اس کو انٹروڈیوس کر دیں گے. پہلے پرائمری کو دا پالی گلاٹ نیچر آف آر پالیٹک کو آپ لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جو آپ کے جو کرٹکس ہیں. سو یہ میں نے اگر آپ پڑھیں اس میں نے کیا کہا ہے، میں نے کہا آپ نے دیواریں بنا دی ہیں، سوچ کی دیواریں. آپ کے کانسٹنٹ نیریو اس کے تھیم ہے آپ کے پورے اس آرٹیکل، سوچ کی دیواریں. اسی لیے تو میں نے پورا وہ ایک ورڈ آئی سیڈ آئی گوئنگ ٹو آسک، کیونکہ بڑی آپ نے عقل. اور یہ صرف سوچ کی دیواریں نہیں، آئی تھنک یہ بڑی ریئل دیواریں ہیں کسی بھی ایک لو انکم. بالکل کہ سارا کا سارا ان کی پوری تھنکنگ، ان کی پوری مینٹیلٹی اور پوری دنیا اس لیے کہ بہر تعلیم کیا کرتی، تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے نا. تو اگر آپ کی تعلیمیں مختلف ہے تو پھر آپ دنیا کو مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ایک ہی فینومینا کو ایک بچہ کہہ رہا ہے یہ کفر ہے یا یہ ویسٹرنائزیشن ہے، دوسرا بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا نارمل ہے. تو اس لیے مطلب جیسے ہاں بالکل ہر چیز کے بارے میں، جیسے چاند سے شروع ہو کے اور میں وہی کہہ رہا ہوں نا. سو تعلیم جو ہے وہ آپ کے سوچ پیدا کرتی ہے. اور آپ لوگ اگلے سال مارچ اپریل تک انشاءاللہ اس کو دیکھیں یہ کٹھن سفر ہے، آسان نہیں ہے، ریزسٹنس بھی بہت آ رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہیں. پرائیویٹ سکولز خاص طور پہ جو ہائی فی پینگ پرائیویٹ سکولز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ لینگویج والا ایشو جو ہے اس کو نہ چھڑا جائے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ورکنگ آن دیٹ، اور چاروں پروونسز کو ملا کے. اینڈ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک اگین. اینڈ وی بیک فرام دا بریک. تعلیم سے تھوڑی سی آپ سے سیاسی گفتگو کر لوں. نہیں، میں ایک چیز تعلیم کے بارے میں اچھا بتائیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ مدارس کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں اتحاد تنظیمات المدارس نے ہم سے ایک ریٹن معاہدہ کیا ہے کہ سارے بچے ان کے اگلے 3 سال کے اندر میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان دیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور آپ نے جو ایک اور بہت ہمارا نصاب جو ہے جو بن رہا ہے وہ سارے مدارس میں بھی لاگو ہو. یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس ملک میں تعلیم، ایجوکیشن از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. اس کے بعد یہ ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کے لیے کیریئر سارے کھل جائیں گے. وہ فوج میں جا سکتے ہیں، وہ پولیس میں جا سکتے ہیں، وہ مطلب ایک ڈاکٹر انجینئر. ابھی تو ان کے سرٹیفکیٹ کو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا، اس لیے ان کے کیریئر پراسپیکٹس کیا ہیں. وہ اچھی بات ہے امام مسجد بنتے ہیں، لیکن ان کے اور آپشن تو آپشنز بھی ہونے چاہیے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو آپشن سے، سنس یو آر سمبڈی، آپ بالکل بہت کلوزلی کام کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا اس ملک میں مسئلہ کیا ہے. نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا NRO اینڈ دا GHQ. یہ مہنگائی کا، انفلیشن کا جو ایشو ہے، جو بیسک کموڈیٹیز کی پرائسز آپ لوگوں سے کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، انفلیشن کا مسئلہ ہے اور انفلیشن کا مسئلہ جو ہے وہ لانگ سٹینڈنگ ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں بات، میں کو پچھلے 30-40 سال سے تو پالیٹکس میں بھی ہوں. مجھے کوئی وقت ایسا یاد نہیں پڑتا جب لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ مہنگائی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ اوور دا لاسٹ 30-40 ایئر. لیکن مہنگائی ہے، ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس ہے.
ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ عوام دیکھیں ہم عوام میں سے آئے ہیں اور ہمارا مستقبل عوام کے ساتھ ہے, اور اگر عوام کو کسی بات پہ تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ابھی ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو آرٹیفیشل قسم کی ہورڈنگ اور باقی وجہ سے پرائس ہائیک ہوتی ہے اس کو کم کریں. اصل چیز یہ ہے کہ یہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ اسحاق ڈار نے جعلی طور پہ روپے اور ڈالر پیرٹی 100 پہ رکھی, اور اس کی وجہ سے جب کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہوتی ہے, اور ڈی ویلیو ہونی تھی کیونکہ ایک مصنوعی طریقے سے اس کو رکھا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے انفلیشنری پریشر آتا ہے, اور وہ ہر دفعہ آتا ہے اور اس کو کوئی سیٹل ہوتے ٹائم لگتا ہے. بٹ آپ لوگوں کی گورنمنٹ پہ کوئی جو ادر دین یہ انفلیشن والا ایشو ہو گیا یا ان امپلائمنٹ جو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے بیسس میں, جب وہ سپرفیشلی آپ کی بات گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو میسیجنگ آپ لوگوں کی ذرا کلیئر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے کیبنٹ کے اندر ڈس یونٹی نظر آتی ہے کہ اگر آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, کو آرگیو کر رہے ہیں, جو کہ ڈسکس کر رہے ہیں, ڈبیٹ کر رہے ہیں, جو کہ کسی بھی گروپ آف پیپل سینسیبل لوگوں میں ہونا چاہیے, وہ پبلک کیوں ہو جاتی ہیں؟ آپ لوگوں کی ہر بات باہر کیوں نکل جاتی ہے؟ اس سے لوگوں کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو کام ان سے ہو نہیں رہا, تو یہ ہمارے لیے کیا کام کریں گے. اٹس جسٹ اے کرٹیسزم. دیکھیے بات یہ ہے کہ کئی دفعہ جب آپ جمہوریت آئین کے ذریعے لے آتے ہیں لیکن معاشرہ کا ذہن جمہوری نہیں ہوتا, تو اس لیے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں کسی معاملے پہ تو یہ ایک جمہوری انداز ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو لے کے اس پہ ڈسکس کریں. ہم ایک دوسرے سے کیبنٹ میں ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, اور جب وہ بات خبر باہر آتی ہے کہ جی کہ ہم نے آپس سے ڈس ایگری کیا ہے, تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ڈس ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی, تو سمجھتے ہیں پھر کہ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں آپ کا نقطہ نظر سے مجھے اتفاق نہیں ہے, تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اعلان جنگ ہے. حالانکہ ہم بہترین دوست ہو سکتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزوں پہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. that's about it. Otherwise کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کوئی ایسا مسئلہ. اسی مسئلے سے ایک اور one of the biggest criticisms کہ آپ لوگ اپوزیشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ ان کو بڑے بڑے نیشنل انٹرسٹ ایشوز پہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے the latest noise کہ وہ جو GHQ میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں کہ وہ سارا کچھ کہ اس میں پرائم منسٹر نہیں تھے. اس سے پہلے بھی آئی تھنک کشمیر کے بعد بھی ان کو یہی ایشو تھا کہ 5 اگست کے بعد 2019 کے اس وقت بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ نہیں بٹھایا, ہمارے سے بات نہیں کی. تو ایسا کیوں؟ چلیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں, آپ لوگ بڑے ایشوز پہ اکٹھے ہو کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑے ایشوز پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے بہت ساری لیجسلیشن مل کے پاس کی ہے. اوکے, لیکن اگر آپ کا سارا دار و مدار اپوزیشن کا یہ ہو کہ اپنے لیڈران کی جو بے پناہ لوٹ مار انہوں نے کی ہے اس کو آپ نے بچانا ہے. اب مثلا بھی ہم نے نیگوسیشن شروع کی تو اس پہ انہوں نے 38 شکیں ہیں نیب آرڈیننس کی, اس پہ 34 کے اندر انہوں نے سارے ترمیم پیش کر دی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بالکل ختم کر دو احتساب کے عمل کو. آپ دیکھیں میں تو اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب, مطلب میں تو ان کے ساتھ میرا کسی زمانے میں تعلق بھی تھا, میں حیران رہ گیا. $26 ملین کی ٹیٹیاں لگائی ہیں اور ان کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. وہ جو ان کے چپڑاسیوں کے نام ڈاکٹر نہیں وہ تو باہر سے 26 ملین, پھر اپنے نوکروں کے نام اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, ادھر لوگ جا کے پیسے جمع کرا رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے کہ جی پیسے آئے, اس سے یہ گھر خریدا گیا. نہیں وہ سارا کیا یہ کیا ہو رہا اپوزیشن کا اگین. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک منٹ صرف میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر اپوزیشن ہر لیجسلیشن میں ہر چیز میں وہ اپنا استعمال اس چیز کو کرے کہ جی ہمارے لیڈران کو چھوڑ دو, تو وہ ہم کرپشن پہ کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو وہ ایک اور کرٹیسزم کہ یا تو کسی نیب کیس کا
کوئی حل نکل رہا ہو, کوئی اس کا کوئی وہ ٹرائل ہوا ہے, کوئی اس کے بعد کو پروو کر سکے کہ بیسکلی ایک وچ ہنٹ اس لیے لگتا ہے کہ سال گزر جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو خیال آتا ہے, لوگوں کو جیل میں بند کر دیتے ہیں اور ریفرنس نہیں بنا سکتے, اور کسی کو آج تک وہ نہیں کر سکے. دیکھیں بات یہ ہے کیس پروو نہیں کر سکے کہ کسی. نیب کی پرفارمنس کے بارے میں ہمیں بھی بڑا اعتراض ہے, اور ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ اگر نیب پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا تو وہ سارا ملبہ تو ہمارے پہ گرتا ہے آ کے کہ جی آپ نے کیا احتساب کرنا ہے کہ یہ حالت ہے آپ کی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اب یہ زرداری کے جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں, اربوں روپیہ ان میں پڑا ہے, پتہ ہے سب کو پتہ ہے. نواز کی اربوں روپے کی جداتیں باہر ہیں, کہاں سے یہ آ گیا کوئی بٹ اگر پروسیس ایسے اور وہ اس کو تو خیر کنوکشن بھی ہو گئی ہے, مریم کو بھی کنوکشن ہو گئی. لیکن پوائنٹ از کہ یہ چیزیں سارا پاکستان جانتا ہے. مطلب ہے کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا, یہ باہر پیسے لے کے گئے. زرداری کو دیکھ لیں, نواز شریف کو دیکھ لیں, یہ تو سارا پیسہ یہاں سے اپنے اس ملک کا چوری کیا ہوا پیسہ. اب ہم ٹو کٹ یور لانگ سٹوری شارٹ, ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں مل جل کے, لیکن جو بیچاری پارٹیاں ہاسٹیج ہو گئی, وہ جو ان کے ممبران ہیں نا بیچارے, وہ ہاسٹیج ہو گئے ہیں اپنے کرپٹ لیڈرشپ کے. تو اس سے کرپٹ لیڈرشپ سے ایک عوام کو بڑا شکوہ ہے, صرف آپ لوگوں سے نہیں, ساری کی سارے پارلیمنٹیرین سے. زبان بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. جس وقت آپ سپیچز سنتے ہیں سینٹ میں, اس کے بعد میں خیر نام بہت سارے لے سکتی ہوں, لیکن کہ جب پارلیمنٹیرینز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ہر طرف سے, وہ لائک نہیں, وہ ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ایک تلخی اور بٹرنس ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اور وہ تلخی بٹرنس زیادہ تر اس لیے ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو خوف اتنا ہے ان کی لیڈران کو کہ وہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ پہلے دن سے ایسے ہی ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنے لیڈروں کو شاید اپنے ممبران کو شاید دیتے ہیں, وہ پھر آ کے اپنا وفاداری کا آپ کی سائڈ سے بھی ہے نا, یہ تو آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی مطلب ہے کہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. زبان تو ٹھیک ہونی چاہیے. اب میری تو کبھی زبان ایسی نہیں, میں تو آپ کو بڑا نہیں, میری تو کبھی, مجھے تو ہمیشہ سے I've been noticing certain people جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ نام وہ, I don't think it's worth it کہ جب آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں اس بات کا ضرور دکھ اور رنج ہے کہ جس طریقے سے, مطلب ہے کہ ایک تو چوری پھر سینہ زوری, مطلب میں تو حیران ہوں. یہ سارا شو بیسکلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دی انڈیفینسیبل, اور اس کی وجہ سے صرف اپنے NRO چاہتے ہیں. اگر یہ ان کے لیڈرز کا ڈیفینس بیچ میں سے نکل جائے تو دین یو وڈ بی ایبل ٹو ورک ود ون اینڈ ادر. آپ لوگ جو ہم ان کے وہ جو باقی پارٹیز ہیں ان کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی نہ ہو, اگر ان کا مین یہ اگر ہے نا, انہوں نے تو کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ, آپ بھی جانتے ہیں. ہاں, پر اینی وے خیر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ موقع ملا تو we'll talk about this again. And thank you so much for talking to me, and see you next week on آپ تک with مہر تارڑ.